مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے، یعنی وقت ملے تو نماز۔ میرے جوان سے کہا جائے کہ میرے بھائی چل نماز پڑھ تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، تجھے کس نے کہا کہ وقت ملے تو نماز پڑھ؟ نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے، یعنی وقت ملے تو نماز نہیں، پہلے نماز پڑھو پھر وقت ملے تو دوسرے کام کرو۔ ہم پر پہلے نماز فرض کی گئی ہے، اور انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے فیروز نامی ایک شخص نے، ایک مجوسی نے، اور زخموں سے خون بہ رہا ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے۔ ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں، اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین، پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج اللہ اکبر، اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، تو تھوڑی دیر تصور تو کرو، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے، کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ، تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے، کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا، میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، ماں کے دل میں ممتا پیدا کی، باپ کے دل میں شفقت پیدا کی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، اتنی نعمتیں دی، اتنی قوتیں دی، اتنی عزتیں دی، چلنے کی طاقت اس نے دی، بولنے کی طاقت اس نے دی، حسن و جمال اس نے دیا، کھانے پینے کی قوت اس نے دی، اس نے سب کچھ دیا۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، بھائیوں کے لیے وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے، لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے، اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ سن لو، حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت، مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں۔ رمضان المبارک کا حال یہ ہے،
तरावी से लोग गायब। इतनी रकतें मौलाना कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हो और रब की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जिम के लिए, जिस्म को बनाने के लिए हम बराबर वक्त निकाल लेते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूं बिल्कुल जिम करो, वक्त निकालो, लेकिन ये भी कहता हूं जिस्म बनाना है तो जिम जाओ, और अगर कब्र के कीड़ों से जिस्म को बचाना है तो मस्जिद में आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र में बचेगा।